اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر بے شمار درود و سلام۔ عملہ والے لنگ لنگ جاندے غافل گوتا کھاندے، عملہ والے لنگ لنگ جاندے غافل گوتا کھاندے، ڈوبن نہیں دیندے محمد بخشا کامل پیر جنا دے، ڈوبن نہیں دیندے محمد بخشا کامل پیر جنا دے، مرشد باجو رب نہ ملدا لکھ کوئی تسبیح پھیرے، مرشد باجو رب نہیں ملدا لکھ کوئی تسبیح پھیرے، پیر جنا دے سر تے ہون کون انہاں نوں چھیرے، پیر جنا دے سر تے ہون کون انہاں نوں چھیرے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کی تربیت کس طرح کیا کرتے تھے، اور کون سی ایسی 10 صفات ہیں جن پر وہ اپنے شاگردوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف حضرت سیدنا غوث اعظم کا شمار ان نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جن پر بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت میں سب سے زیادہ فخر ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ نجیب الطرفین سید ہیں، اور آپ رحمت اللہ کا سلسلہ نسب والد بزرگوار کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بانی ہیں، اور آپ رحمت اللہ علیہ اپنی عبادت و ریاضت میں یکتا و بے مثل تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر وعظ و تلقین کا آغاز کیا۔ آپ رحمت اللہ سے اکتساب فیض کرنے والوں میں انسانوں کے علاوہ جن بھی ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ عبادت و ریاضت میں بسر کیا اور شادی نہیں کی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ رحمت اللہ علیہ کو شادی کا حکم دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے شادی کی۔ آپ رحمت اللہ کی اولاد پاک دنیا کے کئی ممالک میں آباد ہوئی اور دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ پیران پیر ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ تمام اولیاء اللہ رحمت اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ میرے سلسلہ میں جو بھی داخل ہوگا اللہ عز و جل اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین گرامی، حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے شاگردوں کی تربیت کن 10 صفات پر کیا کرتے تھے جو کہ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جن 10 صفات پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کی تربیت کیا کرتے تھے، ان میں سب سے پہلی صفات یہ ہے کہ وہ کسی بات پر اللہ کی قسم نہیں کھائیں گے، خواہ وہ بات سچ ہی کیوں نہ ہو، تاکہ ان پر حق تعالیٰ کے انوار کا ایک دروازہ کھل جائے اور وہ اپنے قلوب میں ان انوار کا اثر محسوس کر سکیں۔ دوسری صفات انہوں نے اپنے شاگرد کو یہ بتائی کہ وہ جھوٹ سے ہر حال میں گریز کریں گے، خواہ مزاح کے گر سے ہی کیوں نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے کھول دے اور ان کے اعمال پاک ہو جائیں اور صدق حال حاصل ہو۔ تیسری صفات جن پر حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کی تربیت کیا کرتے تھے وہ یہ ہے کہ وہ وعدہ کرنے کی عادات سے گریز کریں گے اور کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں گے، تاکہ ان پر حیا اور سخا کا دروازہ کھلے اور سچوں کی محبت نصیب ہو۔
چوتھی صفات یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی پر بھی لعنت کرنے سے باز رہیں گے، حتیٰ کہ کسی ذرے تک کو بھی اذیت نہیں پہنچائیں گے، تاکہ وہ ہلاکت کے اسباب سے بچے رہیں اور بندگان خدا کے حق میں رحمت قرار پائیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ جن پر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اپنے طلبات کی تربیت کیا کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ کسی کا برا نہیں چاہیں گے، خواہ وہ ان کے ساتھ نا انصافی کا رویہ روا رکھیں اور نہ ہی اس کے جواب میں قولاً یا فعلاً کچھ رد عمل دیں گے، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بلند مرتبے پر فائز ہوں اور حلقے خدا کی محبت ان تک پہنچے۔ چھٹی صفات جن پر حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کی تربیت کیا کرتے تھے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کے خلاف شرک، کفر اور نفاق کی گواہی نہیں دیں گے، تاکہ وہ اہل سنت کے قریب تر ہو سکیں اور تمام خلق کے لیے رحمت کا باعث ہوں۔ ساتویں نمبر پر یہ صفات ہے کہ گناہوں، نافرمانیوں کی طرف نگاہ ڈالنے سے گریز کریں گے اور اپنے اعضاء و جوارح کو بھی ان سے دور رکھیں گے، تاکہ روحانی ارتقاء حاصل ہو اور اطاعت ان کے لیے آسان ہو جائے۔ آٹھویں صفات جن پر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کی تربیت کیا کرتے تھے، وہ صفات یہ ہے کہ بندوں پر تکیہ و توکل کرنے سے مجتنب رہیں گے، خواہ کوئی حاجت کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسی میں عبادت گزاروں اور پرہیزگاروں کا شرف و عزت ہے۔ نمبر 9 پر یہ صفات ہے کہ لوگوں سے کوئی طمع نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہی گناہ خالص ہے اور یہی عزت و توکل اور ورع ہے۔ اور نمبر 10 پر یہ صفات ہے کہ تواضع اور انکساری کی صفت اپنائیں گے، جو عبادت گزاروں اور صالحین کی بلند و بالا منزل ہے۔ ناظرین گرامی، یہ 10 صفات بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمراہ آپ رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ ہوں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ بارگاہ خداوندی میں التجا ہے کہ وہ اس عاجز کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔